ایران کی جانب سے اسرائیل پر درجنوں میزلز برسائے گئے ہیں، جس سے تل ابیب میں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایک ہلاکت اور 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آئی ہیں۔ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب، بحرین اور عراق سمیت خطے کے دیگر ممالک میں حملے کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق انہوں نے خطے میں موجود 27 امریکی اڈوں یا تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں دبئی میں ایئرپورٹ، بندرگاہ اور ہوٹلز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اس پر بھی میزائل گرا ہے۔ قطر اور بحرین میں بھی ایسے ہی حملے دیکھنے میں آئے ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل نے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ اماراتی صدر کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جنگ پڑوسیوں سے نہیں ہے، خلیجی ممالک کے خلاف جارحیت سنگین غلطی ہے، اس سے ایک نازک موڑ پر ایران کو تنہا کر دیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران اور پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں احتجاجی مظاہرین نے کونسل خانے پر دھاوا بولا۔ سیکورٹی اہلکاروں کی فائرنگ کے نتیجے میں تقریباً 10 افراد شہید ہوئے ہیں، 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی مظاہرین نے سفارت خانے کی جانب جانے کی کوشش کی، فائرنگ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے، پولیس سے کئی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایرانی شہریوں کی طرح ہر پاکستانی غم سے نڈھال ہے، لیکن یہ وقت قانون کو ہاتھ میں لینے کا نہیں ہے بلکہ پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے کا ہے۔ پاکستان، روس، چین سمیت کئی ممالک ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی کھل کر مذمت کر رہے ہیں اور ایران سے مکمل یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت اہم ترین خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن پر حملہ، یہ وہ اہم سوال تھا جو ہم مسلسل اٹھا رہے تھے کہ جب بحری بیڑے ایران کے قریب موجود ہیں تو ایران نے جب ریٹیلیٹ کیا تو ایران کی طرف سے ان ممالک کے اوپر کیوں اٹیک کیا گیا ہے۔ تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ USS ابراہم لنکن جو بحری بیڑا وہاں پر موجود تھا اس کے اوپر ایران نے حملہ کیا ہے، یعنی سچویشن اب اس طرف جا رہی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب خطے کی سیکیورٹی کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، یہ تشویشناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ کل رات ہی ایران نے اس بات کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ بتا دیا تھا کہ اب ہم پوری شدت کے ساتھ جواب دیں گے۔ تو اب اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے ہیں، وہاں پر بھی ایرانی میزلز اس وقت حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں مختلف تنصیبات کو، مختلف مقامات کو، اور اس وقت بحری بیڑا ابراہم لنکن جو کہ ایرانی پانیوں میں موجود ہے اور تقریباً یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈسٹنس اس کا 1000 سے 1600 کلومیٹر کے قریب اتنے ڈسٹنس پر یہ بحری بیڑا موجود ہے، اس پر اٹیک کیا گیا ہے، اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر حملہ کرنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ اس کی اپنی سیکیورٹی بہت ہے۔ تو اگر یہ ریٹیلیشن ایران کی جانب سے کی گئی ہے تو اب اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور یہ سچویشن روم میں ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مکمل طور پر تمام سچویشن پر نظر رکھ سکیں اور اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو گاہے بگاہے مسلسل اس پر آگاہ کر سکیں۔ جو سما کی ٹیم ہے، جو معتبر اینکرز ہیں، جو کورسپونڈنٹ ہیں معتبر، وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور لمحہ بلمحہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ سمیرہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مختلف مقامات پر ہمارے رپورٹرز موجود ہیں، رپورٹرز کا جال ہے جو کہ کیونکہ پاکستان میں بھی اب اس کا ریاکشن آ رہا ہے اور جہاں جہاں آیت اللہ خامنائی کے چاہنے والے، ان کے پیروکار موجود ہیں، ان تمام میں اس وقت غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ میرے ساتھ کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے نمائندگان موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ کراچی میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور وہاں پر سچویشن اس وقت کیا ہے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، قاسم موجود ہیں میرے ساتھ اور اس کے ساتھ نوید کمال کراچی سے موجود ہیں۔ نوید ذرا بتائیے گا کیا سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ جو ہمارے پاس رپورٹ ہو رہی تھی، کچھ شہادتیں بھی رپورٹ ہوئیں، پھر بارہا پولیس کی طرف سے بھی، احتجاجی مظاہرین کی طرف سے بھی پتھراؤ کا سلسلہ بھی جاری رہا، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، تقریباً 10:30 11 بجے ان مظاہروں کا آغاز ہوا تھا۔ ایک ہجوم جو ہے وہ مائی کولاچی روڈ پر امریکن قونصل خانہ ہے اس طرف جانا چاہتا تھا اور کافی حد تک قریب پہنچا بھی، جس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری پہنچی۔ بات کی جائے تو پولیس لگتا ہے اس کے لیے تیار نہیں تھی اور پولیس نے کافی دیر سے رسپانس کیا۔ اس دوران جو ہے مظاہرین کی بڑی تعداد جو ہے MT خان روڈ پر
पहुंच चुकी थी। पुलिस ने जो है शेलिंग का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया, कंटेनर्स खड़े करने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन की तादाद भी ज़्यादा थी और उनकी शिद्दत भी ज़्यादा थी। उनकी जानिब से जलाओ घेराव हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान हंगामा आराई में फायरिंग भी हुई, जिसमें जो है तकरीबन 10 हलाकतें जो है सरकारी तौर पे रिपोर्ट की जा रही है, जिसमें 9 अफराद जो है उनकी लाशें अभी भी सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। तकरीबन 40 के करीब अफराद हैं जो इस तमाम वाक़यात में मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं। इसमें शाम में ही जो है फायरिंग की गई, जिसमें एक रेंजर्स एहलकार और 2 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। एमटी खान रोड और माई कोलाची रोड जो है सारा दिन मैदान जंग बना रहा। पुलिस की जानिब से हज़ारों की तादाद में जो है शेल चलाए गए, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से भरपूर जो है पथराव किया गया और कभी जो है मुजाहिरीन थोड़ी देर के लिए पसपा होते थे और कभी पुलिस आगे की जानिब बढ़ती थी और कभी जो है पुलिस को जो है दौड़ें लगानी पड़ती थी और मुजाहिरीन जो है आगे की जानिब आते थे। मुजाहिरीन ने पुलिस की एक बख्तरबंद को भी आग लगा दी, कई मोटरसाइकिलों को आग लगाई गई, कई पुलिस चौकियों को जो है आग लगाई गई। कराची में आज जो है सारा दिन कमल है, जो अभी कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब भी यही कह रहे थे और ये हर पाकिस्तानी को ये समझने की भी जरूरत है कि कानून को हाथ में नहीं लेना। आप अपना एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेना, किसी की जान को, किसी के अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये दुरुस्त अमल नहीं है। लाहौर से मेरे साथ कासिम राशिद मौजूद हैं। कासिम, आप बताइएगा, लाहौर में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? कासिम अरशद। जी बिल्कुल, लाहौर में जो सूरत हाल है ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, पुरअमन हालात हैं। ताहम अब से चंद घंटे पहले ये सूरत हाल हुई कि दिन भर वैसे तो पुरअमन एहतजाज जारी रहा, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे। ताहम एक रैली मुजाहिरीन की जैसे ही वो यहाँ पर पहुँची और उन्होंने कौंसल खाने की जानिब जाने के लिए कोशिश की और वो जो कोशिश थी वो ज़्यादा ज़ोर जो है वो ज़ोरावर तरीके से की जा रही थी, जिस पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो एक मुकर्रर हद मुकर्रर की गई थी, जैसे ही वो रैली जो है वो भरपूर तरीके से वहाँ जाने की उन्होंने कोशिश की तो फिर पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई। इस दौरान मुजाहिरीन ने पथराव किए और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो कौंसल खाने के जो गेट है उसकी तरफ जाएं और उसको भरपूर तरीके से जो है क्रॉस करने की कोशिश करें। ताहम ऐसा नहीं मुमकिन हुआ। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर तरीके से इस तमाम सूरत हाल को ना सिर्फ कंट्रोल किया, बल्कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि अब जो एहतजाज और जो धरना है ये ख़त्म कर दिया गया है और इनके जो मुजाहिरीन के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि क़यादत की जानिब से अब जब तक नई कॉल नहीं दी जाती या नया हिदायतनामा नहीं आता, वो अपना एहतजाज या जो धरना है इसको मौखर कर रहे हैं। ताम अभी इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, एंटी राइट फोर्स यहाँ पर मौजूद है, कंटेनर मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, किसी भी मुमकिन एहतजाज का ख्याल भी रखिए और मुसलसल, क्योंकि समा के नाजरीन को आप आगाह कर रहे हैं, आप दोनों नुमाइंदगार शुक्रगुजार हूं, वक्तन फवक्तन आपकी तरफ आते रहेंगे।